جانوروں کی پیدائش میں انسانوں کے فوائد۔ خدا نے چوپایوں کو انسان کے نفع کے لیے پیدا فرما کر انسان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایسے کام کے جانور پیدا فرمائے اور ان کی جسمانی تخلیق اس طرح فرمائی کہ نہ زیادہ نرم اور نہ زیادہ سخت کہ ہم ان سے بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے گوشت، پوست اور اعصاب و عروق نہایت مستحکم اور مضبوط بنائے ہیں کہ ہم ان کو سواری اور بار برداری کے کام میں لا سکیں۔ ان کی کھال نہایت موٹی اور مضبوط بنائی کہ ان کا تمام بدن اس کھال میں محفوظ رہے، اور ان کا گوشت اس کھال کی وجہ سے باہر کی زد سے محفوظ رہے۔ ان جانوروں کو کان اور آنکھیں بھی دیں کہ انسان ان سے اپنی ضروریات کو کامل طور پر پورا کر سکے۔ اس کے برخلاف اگر وہ جانور اندھے اور بہرے ہوتے تو کام کی انجام دہی میں بڑی رکاوٹ اور دشواری پیش آتی، اور ان جانوروں کو عقل و شعور بھی مصلحتاً زیادہ نہیں عطا کیا تاکہ انسان کے تابع اور فرما بردار رہیں، ورنہ ہل چلانے، بوجھ لادنے اور چکیوں میں استعمال ہونے جیسے سخت کاموں سے وہ گریز کرتے اور قابو میں نہ آتے۔ جانوروں کی پیدائش میں اللہ کی حکمت۔ اسی طرح جانوروں کی پیدائش میں کیا حکمتیں ہیں اگر ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر آدمی غور و فکر کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہوگی، اور اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ کی محبت میں بھی بڑھتی رہتی ہے۔ جانوروں کی عجیب دنیا قرآن کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور کائنات میں ہر مخلوق کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حکمتیں رکھی ہیں۔ کچھ حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر ظاہر کر دیا ہے، اور بہت سی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت پردہ میں رکھا ہوا ہے۔ جانوروں کی بناوٹ میں غور و فکر۔ ان جانوروں کی بناوٹ پر غور و فکر کریں جن کی خوراک قدرت نے گوشت بنایا ہے، کہ ان جانوروں کو شکار کرنے اور ان کو پکڑنے کی پوری صلاحیتیں اور قوتیں بخشیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں میں تیز قسم کے ناخن اور پنجے بنائے کہ موقع پر وہ شکار کو قابو میں لا سکیں، پھر ان کو چیر پھاڑ کر کے اپنی خوراک بنا سکیں۔ ان جانوروں پر غور کریں جن کی خوراک قدرت نے نباتات بنائی ہیں، کہ بعض جانوروں کے پاؤں کے نیچے کے حصوں کو اس طرح بنایا ہے کہ سخت زمین پر جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں چلیں پھریں تو انہیں نقصان نہ ہو۔ جانوروں کے دانتوں میں غور و فکر۔ گوشت خور جانوروں کی تخلیق پر غور کریں کہ ان کے دانت اور داڑھیں کیسی تیز اور دھاردار بنائی ہیں، اور ان کا منہ کیسا کشادہ رکھا ہے، گویا قدرت نے ان کو ایک قسم کے ہتھیار عطا کیے ہیں جن سے وہ اپنے لیے شکار حاصل کر سکیں۔ جانوروں کی پیٹھ میں اللہ کی حکمت۔ پھر ان چوپایوں کی پیٹھ خدا نے کس طرح سیدھی اور چار پاؤں پر مضبوط بنائی ہے تاکہ سواری اور بار برداری سے پچک نہ جائے۔ جانوروں میں ماداؤں کے اندام نہانی شرمگاہ کو پیچھے کی طرف ظاہر اور کھلا ہوا بنایا تاکہ نر ان سے آسانی سے جفتی کر سکے۔
جانوروں کے پینے کے نظام پر غور و فکر۔ ان کے پانی پینے کے طریقے پر نظر کریں کہ وہ کس طرح چوس چوس کر سکون سے پیتے ہیں۔ ان کی منہ کے چاروں طرف خدا نے بالوں کو کس حکمت سے بنایا ہے۔ پانی پینے پر جو تنکے کوڑا کرکٹ بہہ کر آتا ہے، منہ کے قریب کے بال اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور مخصوص حرکت سے اس پانی کو صاف و ستھرا کرتے رہتے ہیں، گویا اس طرح سے چھنا ہوا صاف پانی پینے میں آتا ہے اور گدلا اور خراب پانی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر خدا نے ان چوپایوں کے جسم میں مخصوص حرکت کی قوت رکھی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایسے حصے پر مکھیاں بیٹھیں جو حصہ دم اور سر کی پہنچ اور حرکت سے دور ہو، تو یہ چوپائے اپنے جسم کے اسی مخصوص حصے کو بھی حرکت دے لیتے ہیں جس سے مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ خدا کی بڑی عجیب حکمت ہے کہ جہاں ہاتھوں کی پہنچ نہیں، وہاں اس حکمت سے کام لیتے ہیں۔ جانوروں کے منہ کی ساخت میں حیران کن حکمت۔ جانوروں کے منہ کی ساخت پر غور کریں، نیچے کی طرف سے کس طرح کھلا ہوا ہوتا ہے تاکہ گھاس و چارہ بخوبی چر سکیں۔ اگر انسانوں کی طرح ان کا منہ ہوتا تو وہ زمین سے کوئی چیز نہ کھا سکتے تھے، اور جو چیز کھانے کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جانوروں کی عقل میں غور و فکر۔ خدا نے ان تمام جانوروں کو ہلاکت سے بچانے کی کیسی عقل دی ہے کہ وہ جنگلوں اور جھاڑیوں میں اس طرح رہتے ہیں کہ ذرا بھی خطرہ محسوس ہو تو فوراً محفوظ مقام پر جا چھپتے ہیں۔ قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر۔ قرآن مجید میں 12 سے زائد مقامات پر دابہ، چلنے والے، رینگنے والے، پیر رکھنے والے جانوروں کا ذکر درج ذیل صورتوں میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکو نمبر 20۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکو نمبر 1۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکو نمبر 5 اور 8۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل، رکو نمبر 6۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا، رکو نمبر 2۔ پارہ 25 سورۃ الشورى، رکو نمبر 3۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، رکو نمبر 4۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکو نمبر 5۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، رکو نمبر 6۔ پارہ 21 سورہ لقمان، رکو نمبر 1۔ پارہ 22 سورہ فاطر، رکو نمبر 5۔ پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ، رکو نمبر 1۔ قرآن مجید میں لفظ دابہ کثرت سے آیا ہے اور قرآن نے اسے بہت وسیع معنی میں لیا ہے، جس میں ہر قسم کا متحرک جانور آ گیا ہے۔ فَإِنَّهَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الْحَيْوَانَاتِ، اور وسیع لفظ نہیں ملتا جو دابہ کا مترادف ہو سکے۔ سورہ بقرہ اور سورہ لقمان میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے زمین پر ہر طرح کے حیوانات پھیلا دیے ہیں۔ سورہ انعام میں ہے کہ کوئی زمین پر چلنے والا جانور اور پروں سے اڑنے والا پرندہ ایسا نہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک جماعت نہ ہو۔ سورہ ہود میں یہ مضمون ہے کہ کوئی جانور زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر اسی سورہ میں آگے چل کر حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے ذکر ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ میرا پروردگار اس کی پیشانی پکڑ کر اسے
لے نہ آئے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے کہ آسمان و زمین پر جو بھی حیوان و فرشتہ ہیں سب اللہ کو سجدہ تکوینی کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ اگر اللہ کل انسانوں کی گرفت ان کی زیادتی پر لیا کرتا تو زمین پر کوئی بھی حرکت کرنے والا باقی نہ رہتا۔ سورہ نور میں ارشاد ہے کہ اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ شورى میں ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آسمان و زمین اور ان دونوں پر اس نے جو جانور پھیلا رکھے ہیں، اور جب وہ چاہے ان کے اکٹھا کر لینے پر قادر ہے۔ سورہ جاثیہ میں ہے کہ تمہاری خلقت اور ان جانوروں کی خلقت میں جو اس نے پھیلا رکھے ہیں نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے۔